قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیلنجز کا ذکر کیا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو نہیں گن سکتے۔ اللہ نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس وقت جب 70 سے زیادہ اوپر لوگوں کو گنتی نہیں آتی تھی، کاؤنٹنگ 70 تک، اس وقت بھی اور اب بھی جب کہ کروڑوں اربوں تک گنتی پہنچ گئی ہے، اور تا قیام قیامت یہ چیلنج ہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا نہیں ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ نعمتیں ساری کس کے لیے؟ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اے حضرت انسان، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تیرے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں تاکہ تو ان سے استفادہ حاصل کرے۔ پھر تو کیا کرے؟ نعمتیں تجھے مل گئی ہیں، اتنی ہے کہ گن بھی نہیں سکتے، تو ایک ایک نعمت کو شمار کر کے اس کا شکر ادا تو کرنا تیرے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر تو کیا کرے؟ پھر تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے انسان بنایا اور تو نے شرق سے لے کر غرب تک پوری دنیا کے اندر ان گنت نعمتیں میرے لیے چن دی، میرے لیے بن مانگے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز بندے کے پاس موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو نہیں ہوتی اس کے لیے بندہ روتا ہے، چلاتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ جو ہے اس کی قدر نہیں کرتا، یہ انسان کی عادت ہے۔ میرے پاس آنکھیں ہیں، آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو ان آنکھوں کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ آنکھیں بھی کوئی نعمت ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں۔ ہاتھ ہیں، ہم روز استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی کا ایک پورا بھی ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ انگلی کا پورا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اوپر پلکیں ہیں، یہ پپوٹے ہیں، یہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک محلول ہے، ہمارے منہ کے اندر لعاب بنتا ہے، یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، ہے نا؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی بندے کو نہ ملے بندہ مر جاتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پانی جہاں پینا نعمت ہے وہاں پانی کا جسم سے نکلنا بھی ایک نعمت ہے۔ میں پی لیا، نکلے نہ، پھر کیا کریں گے؟ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے نیک شخص تھے اور عالم دین تھے، خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں بیٹھے تھے۔ خلیفہ کو پیاس لگی، کہا پانی کا گلاس، خادم نے پیش کر دیا۔ محمد بن سماک نے کہا کہ 1 سیکنڈ رکیے گا۔ خلیفہ رک گیا، کہا کہ اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہو، آپ پانی مانگے، پانی نہ ملے، کتنی قیمت دے کر خریدیں گے؟ خلیفہ نے کہا آدھی سلطنت۔ کتنی؟ آدھی سلطنت دے کر پانی کا ایک آب خورا، ایک پیالہ، ایک گلاس خریدوں گا۔ کہا پی لیجئے، پی لیا۔ اب کہا کہ یہ پی تو لیا ہے لیکن اب یہ جسم سے نکلے نا، پیشاب بند ہو جائے، رک جائے، اس کے علاج پر کتنا خرچ کریں گے؟ کہا آدھی سلطنت۔ یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایسی سمپل سادہ مثالوں سے بات سمجھا دیتے ہیں۔ اب حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید کو یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ سلطنت، وہ ملک
جس کی قیمت پانی کا ایک گلاس ہے، کہ آدھی سلطنت دے کر خریدیں گے اور پینے کے بعد اس کے نکلنے پر آدھی سلطنت آپ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اس حکومت اور اس سلطنت پر جتنا چاہے فخر کریں، آپ کی مرضی ہے۔ کتنے گلاس پانی کی پیتے ہیں ہم دن میں؟ سوچے کبھی ہم جو گلاس پانی کے پیتے ہیں، اس پانی کے ایک گلاس کے بدلے ہارون الرشید کی پوری سلطنت۔ بہت نعمتیں دی ہیں اللہ نے ہم پر بہت کرم کیا ہے، لیکن خاص طور پر دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ بندے کے پاس نہ ہوں تو کوئی نعمت بھی مزہ نہیں دیتی۔ بھئی ایک بندہ ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس کو نظر نہیں آ رہا نا، اس نے کچھ بھی، اس کو پتہ، ساری دنیا اس کے لیے یکساں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن وہ اور بہت ساری چیزوں سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ کھانا کھائے گا، اس کے منہ میں ذائقہ موجود ہے، شادی کرے گا، نکاح کا لطف اٹھا سکتا ہے، باقی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس کو سردی گرمی محسوس ہوتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے باقی چیزوں سے وہ نفع اٹھا سکتے ہیں، لیکن آنکھیں نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دیگر نعمتیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ایک بندہ بول نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، بات ہی نہیں کر سکتا نا، باقی چیزیں تو وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے باقی نعمتوں سے، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو ساری نعمتوں کا ذائقہ پھیکا پڑ جاتا ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے، نعمتوں کا ٹیسٹ نہیں رہتا۔ ایک تو صحت کی نعمت ہے، بندہ بیمار ہو گیا، اس کے چاروں طرف سونے کا انبار لگا ہوا ہے، اس کے گیراج میں 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس کی کئی کلے مربع زمین ہے، اس کی ملیں چل رہی ہیں، بینک بیلنس اس کا بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے، بیمار ہے، منہ میں ذائقہ نہیں ہے، کھا نہیں سکتا کچھ، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ کے چل نہیں سکتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کسی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کوئی نعمت اس کے لیے مزیدار ہے؟ نہیں نا۔ دوسری نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ نعمت بھی نہ ہو تو دنیا کی کوئی نعمت بھی مزہ نہیں دیتی، اور دوسری نعمت ہے آزادی کی نعمت۔ کیا؟ بندہ قید ہے، سارے جہان میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہے؟ ایک پرندہ ہے، پنجرے میں قید ہے، اس کو دنیا کی ساری چیزیں آپ اندر، اس کا دانہ پانی سب کچھ اسے اندر دے دیں، لیکن آزادی کی خواہش اس کے ذہن سے کبھی بھی ساری زندگی نکلے گی نہیں۔ ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے، چھوٹی سی اس کی جھونپڑی ہے، اس کا کچا گھر ہے، اس کے اندر اس کی فیملی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کا کتا بھی ادھر ہی ہے، اس کا گدھا بھی بندھا ہوا ہے، اس کے مرغے بھی ہیں، اس کی فیملی سارا وہ ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے، گرمی سردی بارش دھوپ سب ایک اس کے پاس جھونپڑی ہے۔ آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک بہت لگژری قسم کا گھر، ایک کوٹھی آپ کو دیتے ہیں، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، جہاں کمروں کے اندر اے سی بھی لگا ہوگا، کمروں میں کارپیٹ بچھا ہوگا، ہر طرح کے ڈیکوریشن پیس رکھا ہوگا، اور ہر طرح کی سہولت وہاں موجود ہوگی، صفائی کے لیے آپ کو نوکر بھی دیا جائے گا، اور آپ عیش کے ساتھ وہاں پر رہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ اس گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جذبے میں آ کر کہے ٹھیک ہے میں شفٹ ہوتا ہوں، لیکن چند دنوں کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے وہ میری جھونپڑی ہی اچھی ہے جہاں میں اپنی مرضی سے آتا اور جاتا تھا۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، تو آنا جانا اپنی مرضی سے، آزادی کی زندگی، آزاد ملک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شروع میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کی قدر
نہیں کرتے۔ جو نہیں ہوتی ہم اس کے لیے روتے چلاتے ہیں، اس کے لیے واویلا کرتے ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں، جبکہ نبیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو موجود ہو اس پر شکر ادا کیا جائے، اور جو نہ ہو اس پر یا صبر کیا جائے یا اللہ سے سوال کیا جائے۔ یہ آزادی کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بائی برتھ، ہم پیدا ہوئے تو ایک آزاد ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم ہر سال اس موضوع کو اپنے ایک انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں کہ یہ آزادی جو ہے نا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ یہ وطن ہمیں اتنی آسانی سے، جس طرح ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے نا، ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 5 مرلے کا آپ کا گھر ہے، کسی نے قبضہ کر لیا ہے، زمینوں کے اوپر جھگڑے فساد ہوتے ہی نہیں ہوتے ہمارے ملک میں، مجھے بتائیں۔ یہاں اگر آپ کوئی وکیل یا جج بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں نا عدالت کے اندر، وہ زمینوں کے جھگڑوں کے اوپر آتے ہیں، اور اس پر جو قتل و غارت اور خون ریزی ہوتی ہے، سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اپنے سگے بھتیجے کو قتل کر رہے ہیں، بھتیجا چچا کو قتل کر رہے ہیں، کس پر؟ زمین کے تنازع پر۔ مجھے بتائیں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بھئی کسی سے قبضہ واگزار کرانا ہو تو قتل و غارت ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ سگے رشتہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کچھ جیل میں چلے جاتے ہیں، کچھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے، گلی ہم نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ میرا گھر چھوڑو، تم تو دنیا ہی چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو 5 مرلے کے گھر کا قبضہ واگزار کروانا ہو تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ تو جہاں تک کم و بیش 10,04,000 سم تھنگ مربع میل کا قبضہ کسی سے واگزار کروانا ہو تو خون کی کتنی ندیاں بہی ہوں گی، یہ اس کا آپ امیجن، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ بھئی اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی سلطنت، آزاد وطن، اس کا قبضہ حاصل کرنا، اس کی ملکیت حاصل کرنا اور اس کو آزاد کروانا۔ مجھے یہ بتائیں کہ بڑی سمپل سی ایک بات ہے، یہ ایسے ہی ہو گیا ہوگا، اس پر کوئی خون نہیں بہا ہوگا، اس پر کوئی قربانی نہیں دی گئی ہوگی۔ یہ ہم رات کو سوئے ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد صبح اٹھے ہوں گے تو پاکستان بنا ہوا ہے، ان کو پیش کر دیا گیا ہوگا کہ حضرت آپ رات سوئیں، آپ نے بڑا کمال کیا ہے، یہ لیں آپ، یہ اپنا وطن لے لیں آزاد۔ ان گنت لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، ان گنت لوگوں نے، کچھ فکر زمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، 10 لاکھ سے لے کر 13 لاکھ کے قریب لوگوں نے شہادت کا جام پیا یہ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ بتائیں اپنی نوجوان نسل کو، بتائیں جو موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر نا اور باجے بجا کر 14 اگست پہ جشن آزادی مناتے ہیں، ان کو بتایا کریں یہ چیزیں، ان کو بٹھائیں پیار محبت سے، ان کو سمجھائیں بیٹا یہ وطن ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا کہ ہم اس میں باجے بجا کر یہ کہیں گے ہم نے بڑا حق ادا کر دیا ہے۔ کتنی ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری اس وطن کی بنیادوں کے اندر ڈالی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور کتنی قربانیاں اس کے پیچھے موجود ہیں۔ وہ فیڈرل بی ایریا کراچی کی ایک خاتون جو اپنے بچوں کی تصویریں اٹھا کر نا، ابھی 2-4 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، تو وہ اس کے دماغ، ظاہر سی بات ہے بچے اس کے سارے قتل کر دیے گئے تھے، تو وہ لوگوں سے پوچھتی تھی کہ محمد علی جناح سے، قائد اعظم سے پوچھو نا، میرے بچے مجھے نہیں مل رہے، مجھے میرے بچے ملا دینا، میرے بچے کدھر گئے ہیں؟ اور ایک محمد شریف پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عالم دین تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان کی 3 بیٹیاں، جوان بیٹیاں اغوا کر لی کسی نے۔ یار مر جاتی تو بہتر تھا، مرے ہوئے پر تو صبر آ جاتا نا بندے کو۔
بندہ کہتا ہے یار مر گئی تھی بس میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دی ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کی 3 جوان بیٹیاں اغوا ہو گئیں اور اس کے بعد ان کو پتہ نہیں چلا تو ان کی زندگی کیسے گزری؟ جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت ہمیں کوئی دین کا مسئلہ بتا دیتے، آپ ہمیں کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت سنا دیں، تو وہ رو کر کہتے میرا سارا علم میری بیٹیاں اپنے ساتھ لے گئی ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں رہا، میرا حافظہ میری بیٹیاں لے گئی ہیں اپنے ساتھ۔ تو یہ جب پارٹیشن ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، دنیا کی سب سے بڑی، یہ ہمیں اپنے ینگ جنریشنز کو ہمیں یہ ہر سال یہ چیزیں اپنے ذہن میں تازہ کرنی چاہیے تاکہ اس نعمت کی قدر ہمارے دل میں بیٹھے۔ دنیا کی سب سے بڑی 2 کروڑ کے قریب، یا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی، دنیا کی کوانٹٹی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ہجرت کوئی اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا تو ہم نے کہا کہ یہاں پر آ کے نماز ہم پڑھیں گے، وہاں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو ادھر آ کے ہم نے کہا زکوٰۃ۔ اب مجھے پتہ ہے ہندوستان سے لوگ حج کرنے جاتے ہی نہیں جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ملا کو جو اجازت ہے سجدے کی اجازت ہے ہند میں، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ خطہ زمین اسلام کے نام پر لیا گیا۔ مجھے یہ بتائیں، یہاں پر آپ لوگ بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، ابھی تک تو کم از کم ہماری کتابوں کے اندر یہ چیز تو زندہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولتے نہیں ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے یہ نعرہ ابھی تک تو کم از کم ہمیں یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کلمے کے نام پر یہ وطن حاصل کیا گیا۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ وطن جو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے فور فادرز نے اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ وطن دیا کہ یہ لو، یہ امانت ہماری طرف سے سنبھالو۔ میں نے پچھلے سال بھی ایک مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں یہ 50 لاکھ روپیہ پکڑیں اور اپنے گاؤں میں جا کر مدرسہ بنائیں، بچے بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیں، یا اسکول یا یونیورسٹی بنا لیں۔ آپ جا کر شراب خانہ کھول لیں اور وہاں جا کر ناچ گانا اور اس طرح کی آپ ایک کلب کھول لیں۔ جس بندے نے آپ کو یونیورسٹی یا اسکول بنانے کے لیے پیسہ دیا، اب جب وہ آئے گا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد کہ یار میں دیکھوں کہ بچے بچیاں انہوں نے کتنی تعلیم یہاں پر حاصل کی ہے، انہوں نے کیا قابلیت حاصل کی ہے، پتہ چلے وہاں تو اسکول ہے ہی نہیں ہے، وہ جو پیسے دیے تھے اس سے تو شراب خانہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ اس بندی کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ وطن ہمیں دیا ہے، جو ہم اس کا حال کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم اس کے ساتھ وہ جو سلوک کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے روز وہ لوگ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ کہ کیا ہم نے اس لیے یہ وطن ان کو دیا تھا کہ یہ اس کا حال کریں؟ اس میں کرپشن اتنی عام ہو جائے نیچے سے لے کر اوپر تک، اور رشوت اور سود کا لین دین اس پر اتنا عام ہو جائے، اس میں کسی ماں بہن کی عزت محفوظ نہ رہے؟ کیا اس لیے ہم نے یہ ملک ان کو دیا تھا، اتنی قربانیاں دی تھی؟ یہ موضوع تو بہت طویل ہے، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک پاکستانی، ہر 14 اگست کو جشن آزادی میں ہمیں کچھ اہداف مقرر کرنے چاہیے، اپنے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنے کردار پہ اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں محسوس کرنی چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں، میرے اوپر پاکستانی ہونے کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، تو میں اپنے ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ ایک نیشنل اینتھم جسے ہم کہتے ہیں، قومی ترانہ، پچھلے سال بھی الحمدللہ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا، اور اس کا تاثر یہ دینا مقصود ہے کہ یہ وطن ہمارے دین سے باہر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ وطن
یاد رکھیں دو ریاستیں ایسی ہیں جو نظریاتی بنیادوں پر قائم ہوئی ہیں، ایک مدینہ المنورہ اور ایک پاکستان، اور یہ وطن جو ہے نا یہ ہمارا دین سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس کا میں سرسری سے آپ کو ٹرانسلیشن بھی بتا دیتا ہوں، بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار یہ کیا کام کر دیا ہے، تو یہ سراسر دعائیہ کلمات ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے میں سرسری سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت مملکت ہمیشہ خوش و خرم رہے، تو بلند ہمتی کا نشان ہے، اے پاک سرزمین ایمان کا یہ مرکز ہمیشہ سلامت رہے، اور پاک سرزمین کا نظم و نسق لوگوں کی باہمی محبت کی بدولت ہے، قوم، ملک اور یہ ریاست ہمیشہ زندہ اور روشن رہے، اور چاند اور تارے والا جھنڈا ترقی اور بلندی کا رہنما، ماضی کی تعمیر اور موجودہ زمانے کی عظمت ہے، اور مستقبل کی قوت اللہ صاحب جلال و عظمت کے سائے تلے۔ یہ سراسر دعائیہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے، سوشل میڈیا پر بھی بے شمار لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جتنے بھی علماء ہیں ان کو چاہیے کم از کم، میرا تو بس چلے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جمعے پہ جب سب لوگ جمع ہوں تو نماز سے پہلے، نماز کے خطبے وغیرہ سے پہلے یہ کم از کم اس کا اعادہ ہونا چاہیے، خالی اسکول و کالجز اور یونیورسٹیز تک اس کو محدود نہ کریں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم یہ پڑھیں گے، ترانہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سنت ادا کریں گے۔ اس دوران آپ لوگ آگے آ کر اپنی صفیں بھی درست کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہی ترانہ ختم ہوگا اس کے بعد سنت ادا کریں گے۔